اس بارے میں اماں سے پوچھا تو میری ان پڑھ اماں جان نے ایک لفظ کافر ہے کہہ کر چپ کروا دیا۔ بابا نے اتنا بتایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اصل کربلا ہے کیا، یہ تب معلوم ہوا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سرتاج گل کی سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہوئی ایک بہترین تحریر جو کہ شیعہ سنی اتحاد میں انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، کمال کیا ہے انہوں نے، تو وہ تحریر آج ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کربلا اور ہمارا نصاب، تحریر جناب سرتاج گل صاحبہ۔ بچپن میں جب محرم الحرام کے دن آئے تو محلے میں پانی کی سبیلیں بنائی جاتی ہیں۔ اماں پورے 10 دن بڑے سے برتن میں مختلف قسم کے شربت بناتی اور ہم بابا کے ساتھ مل کر سارے محلے میں وہ شربت بانٹتے۔ پھر 10 محرم کو حلیم بنتا۔ یہ وہ واحد جلوس تھا جہاں ہمیں جانے سے روک دیا جاتا۔ ہمیں ایک نام پتا تھا تب، شیعہ، اور اس کا خوف اتنا تھا محرم میں سیاہ لباس پہننے سے گریز کیا جاتا کہ یہ رنگ ان دنوں بس شیعہ کی پہچان تھی۔ ہم سنی ہیں اور وہ شیعہ ہیں، بس اتنا پتا تھا۔ ہم سنی اور وہ شیعہ ہیں تو کیوں ہیں، اس بات سے ہم لا علم تھے۔ پھر جب شفٹنگ کے بعد نئے اسکولوں میں جانا پڑا تو وہاں پہلی بار شیعہ لوگوں سے سامنا ہوا۔ محرم کے دنوں میں معلوم ہوا کہ میری فیوریٹ ٹیچر شیعہ ہیں۔ مجھ سے پچھلی نشست پر بیٹھی میری فرینڈ وہ بھی شیعہ ہیں۔ مجلس کیا ہوتی ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، سب چھٹی کلاس میں معلوم ہوا۔ 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے رکھنے شروع کیے۔ پھر جب وہ 2 سال گزرے تو تجسس تیسرے سال حد سے بڑھ گیا۔ اس بارے میں اماں سے پوچھا تو میری ان پڑھ اماں جان نے ایک لفظ کافر ہے کہہ کر چپ کروا دیا۔ بابا نے اتنا بتایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اصل کربلا ہے کیا، یہ تب معلوم ہوا جب 8ویں جماعت میں محرم کی 2 چھٹیاں ہوئیں۔ 10 محرم کو گھر پر ٹی وی بند ہوتا تھا کہ ٹی وی پر بھی شیعہ لوگ ہوتے ہیں۔ 10 محرم صبح 10 بجے یوں ہی ریڈیو پر FM 101 پر کوئی آواز سنی تو ٹھہر گئی۔ موضوع بتایا گیا، واقعہ کربلا۔ تب پہلی بار معلوم ہوا یزید کون تھا، ابن زیاد کون تھا، پانی کیوں بند ہوا اور کس حد تک بند کیا گیا، علی اصغر کون تھے، بی بی سکینہ کون تھی، بی بی زینب کی بد دعا کیا تھی اور کیوں تھی۔ اس دن، اس وقت، اس لمحے ہر چیز ٹھہر گئی۔ آنسو کسی سیلابی ریلی کی طرح آنکھوں سے نکل کر جھولی میں جذب ہو رہے تھے۔ بات ظلم سے شروع ہو کر شہادت پر ختم ہوئی۔ FM پر RJ کی سسکیاں لیتی آواز تھی اور واقعہ کربلا تھا۔ اتنا ظلم اس حد تک کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر اتنا صبر اس حد تک کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے روزہ کھولنے کا انتظار نہیں رہا۔ پانی کو دیکھ کر ہچکیاں لے کر روئی۔ شام غریبہ نے کئی دن مجھے خود میں جکڑے رکھا۔ شام غریبہ نے مجھے کئی دن خود میں جکڑے رکھا۔ سارا منظر خود بخود آنکھوں کے سامنے بنتا گیا۔ ننھے علی اصغر کی پیاس، حضرت امام حسین کی فجر کی نماز، بازار کوفہ، بی بی زینب کے دربار یزید میں حاضری، شہدائے کربلا کے سر، ماتم کی بات نہیں، آنسوں کی بات ہو رہی ہے۔
ویسے ہی جیسے جب کوئی ہمارا فوجی جوان شہید ہوتا ہے تو اس پر آنے والے مصائب پر پہلے ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، پھر شہادت پر صبر آ جاتا ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنہیں ہمارے پیارے نبی نے اپنی نماز کے دوران پیٹھ پر بٹھائے رکھا اور سجدہ لمبا کر دیا، انہیں کس طرح سے شہید کیا گیا؟ اللہ اگر چاہتا تو کیا یزید اور اس کے ساتھیوں کو نیست و نابود کرنا ناممکن نہ تھا؟ امام حسین کو صبر میں ہمارے لیے سبق رکھا، امام حسین کے صبر کو ہمارے لیے سبق رکھا، مگر ہم نے اپنے بچوں کو بوڑھا کر کے بتایا۔ ہمارے نصاب میں واقعہ کربلا کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو صبر کی اس عظیم الشان سبق سے دور کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کل بھی ٹیوشن سے آئے بچوں سے پوچھا تو سب خاموشی سے نظریں جھکا گئے۔ ہم اپنے بچوں کو سکولوں میں ہر قسم کے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کراتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کو دین کی اس عظیم الشان صبر کی مثال کیوں نہیں سمجھا رہے؟ فیڈرل بورڈ سے پڑھی ہوں میں، اور وہاں نصاب میں شامل نہیں، اور یہاں پنجاب بورڈ میں چھٹی جماعت تک تو میں دیکھ چکی ہوں، اس میں واقعہ کربلا نہیں ہے۔ ہمارے نصاب میں واقعہ کربلا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو ہمارے بچے لا علم کیوں ہیں؟ کوئی انہیں صحیح سے سمجھا نہیں پاتا، یہاں تک کہ بچے بڑے ہو کر خود کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، یا پھر کچھ تو ایسے ہیں ابھی بھی لا علم ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ دین سمجھائیں، نفرتیں نہ بڑھائیں۔ میرے لفظوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت۔ جناب محترمہ سرتاج گل صاحبہ، والسلام زامن عباس۔ ہم تمام حسینی ہیں، ہم کوئی شیعہ سنی نہیں ہیں۔ حسین زندہ باد، تیرا نام زندہ باد، ہر صبح تے ہر شام زندہ باد۔ اے تیں لکھ دیتا ہے کربلا دی ریت تے، اج کنوں بعد اسلام زندہ باد۔